حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تعلیم جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لے آئے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر لوگ غصے میں آ گئے اور آپ کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے واپس جانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگ ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا المرتضیٰ کی اس بات کی جواب میں